کتاب علل الشرائع اور کتاب اعمالی میں روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ پہ گئے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو ساتھ نہیں لے کے گئے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا مدینے پر۔ جب واپس آئے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو 2 حصے دے دیا غنائم میں سے۔ تو صحابہ نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، امیر المؤمنین علیہ السلام تو ہمارے ساتھ تھے ہی نہیں، وہ تو ہمارے ساتھ تھے ہی نہیں، ان کو کیوں آپ نے دیا ہے 2 حصے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاشر الناس ناشدتکم باللہ وبرسولی علم تروا الى الفارس الذي حمل على المشركين من يمين العسكر فحرمهم ثم رجع إلي فقال يا محمد صلى الله عليه وآله إن لي معك سحما وقد جعلته لعلي بن أبي طالب عليه السلام وهو جبرائیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اتنی جلدی بھول گئے، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ لشکر کے دائیں جانب سے ایک شہ سوار آیا، جنگ میں تھے ہم، لشکر کے جانب سے ایک شہ سوار آیا، اس نے کفار کے لشکر پہ حملہ کیا، کفار کے صفوف کو اس نے توڑا ہے، کفار کے صفوف کو اس نے مٹی میں ملایا ہے، اور وہ واپس آیا ہے اور اس نے مجھے خطاب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جنگ میں شامل تھا، میرا حصہ بنتا ہے، میرا حصہ جو ہے تقدیم کرو، کس کو؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو۔ تم جانتے ہو اے میرے صحابہ وہ کون تھے؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں معلوم کون تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا خادم جبرائیل امین علیہ السلام تھا۔ پھر اے جمع صحابہ، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جنگ میں بائیں جانب سے بھی ایک شہ سوار آیا، اس نے کفار کے صفوف پہ حملہ کیا ہے، کفار کے صفوف کو خاک میں ملا دیا ہے، اور حملے کے بعد جنگ و جہاد کے بعد واپس آیا اور مجھ سے خطاب کیا کہ یا رسول اللہ میرا بھی اس جہاد میں سہم بنتا ہے۔ میں نے اپنے سہم کس کو دے دیا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو دے دیا۔ ایک جمع صحابہ جانتے وہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں معلوم ہمیں وہ کون تھے۔ فرمایا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا شیعہ اور خادم حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ بلی ان لی معك سحما وقد جعلته لعلی بن ابی طالب علیہ السلام هو میکائیل فوالله ما دفعت الى علی الا سهم جبرائیل والمیکائیل علیہم السلام فکبر الناس باجمعین۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو 2 حصے دیے ہیں میں نے ان کا حق دیا ہے۔ جہاد میں جبرائیل اور میکائیل شامل تھے، انہوں نے اپنا حق ہدیہ کیا ہے اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے سرور پر امیر المؤمنین علیہ السلام کو، تو میں نے ان کو جبرائیل اور میکائیل کا حق دیا ہے۔ تو سب صحابہ نے اس وقت تکبیر کہا تھا، اور یہ تفسیر فرات کوفی میں بھی ہے۔ یہ دوسرا واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ بڑا مشہور واقعہ جنگ بدر کا ہے۔ جنگ بدر میں یہ ہوا تھا میرے محترم ناظرین کہ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا جنگ بدر میں، اور وہ رات جو جنگ سے پہلے والی جو رات ہے بہت سردی کا سرد رات تھی، اور اس میں بہت ہی سرد ہوا چل رہی تھی، اور کفار پہلے آئے تھے، ان کے پاس پانی کا کنواں جو تھا بدر میں وہ کفار کے پاس تھا، کفار کے لشکر کے بالکل وسط میں تھا۔ کفار نے پانی کے کنویں پہ قبضہ کیا تھا، اور وہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوتے وہ پہلے پہنچ گئے تھے، تو پانی کا جو کنواں تھا بالکل ان کے لشکر کے وسط میں پڑا تھا، مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو پانی نہیں ہے، پانی کہاں سے آپ کے لیے لے کے آئے، چھوڑ دیں ایسے ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پانی لے کے آؤ، کوئی کڑا نہیں ہوا کہ میں پانی لاؤں گا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا۔ رات ہے اور سب سے قریبی جو شخص ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو بیٹے کی طرح ہے، بھائی کی طرح ہے، نور عین ہے، تاج سر ہے، روح ہے بین جنبی ہے، وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ گئے کفار کے لشکر کے بالکل وسط میں، پانی میں کنویں میں اتر گئے۔ اگر کفار کو پتہ چل جاتا نا کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں تو لازمی بات ہے ان کے لیے تو لاٹری ٹکٹ تھا کہ ان کو شہید کر دیں۔ وہاں سے پانی نکالا ہے، جب واپسی پہ آئے ہیں تو بہت سرد ہوا چلی ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بیٹھ گئے۔ سردیوں کے حالت میں سرد جو ہوا چلتی ہے وہ انسان کو بہت بہت اذیت کرتی ہے نا، بہت شدید جو سرد ہوا آتی ہے۔ دوبارہ کھڑے ہو گئے، دوبارہ کچھ قدم چلیں، پھر سرد ہوا آئی ہے، تیسری دفعہ چلیں، پھر سرد ہوا آئی ہے۔ پانی لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچ گئے۔
یا رسول اللہ پانی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی سلام اللہ علیہ اتدری ما کان ذاک، وہ 3 مرتبہ جو ہوا چلی ہے وہ کون تھے؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا علی وہ کون تھے؟ ذاک جبرائیل فی 1000 من الملائکہ وقد سلم علیک وسلموا ثم مر میکائیل فی 1000 من الملائکہ فسلم علیک وسلموا ثم مر اسرافیل فی 1000 من الملائکہ فسلم علیک فسلموا۔ وہ 3 دفعہ جو ہوا چلی ہے وہ ملائکہ کے لشکر تھے۔ ملائکہ کے لشکر آپ کے پاس آتے تھے، آپ کی طواف کرتے تھے، آپ پانی لے کے آ رہے تھے، ملائکہ کے لشکر جو آتے تھے ان کے وہ آپ کے پاس سے جب گزرتے تھے تو ان کے پروں سے بہت تیز سرد ہوا آتی تھی، اور وہ پہلی جو ہوا آئی ہے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے 1000 ملک کے ساتھ۔ جبرائیل وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے نوکر کے جیسا سر جھکا کر آپ کو سلام دیا، اور ملائکہ کے صفوف نے آپ کو سلام دیا۔ اس کے بعد آپ کچھ قدم چلے ہیں تو پھر میکائیل علیہ السلام 1000 ملائکہ کے ساتھ آئے، سر جھکا کر اپنے آقا کو سلام دیا۔ ملائکہ کے صفوف نے میکائیل کے کمان میں جتنے ملائکہ تھے انہوں نے آپ کو سلام دیا، اور اس کے بعد آپ کچھ قدم چلیں پھر اسرافیل علیہ السلام آئے، انہوں نے سر جھکا کے سلام دیا آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، یا امیر المؤمنین۔ سب صحابہ ایک پانی کا ایک قطرہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کے لیے حاضر نہیں تھے۔ آپ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل کشا۔ تو اسرافیل علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ اپنے سردار کو سلام دیا، ان کے لشکر والوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو سلام دیا۔ اگلا والا روایت دیکھ لیں میرے محترم ناظرین، تفسیر علی بن ابراہیم قمی سے جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما وجہت علیا قط فی سریۃ الا ونظرت الى جبرائیل فی 70,000 من الملائکہ عن یمینہ والى میکائیل عن یسارہ فی 70,000 من الملائکہ۔ جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو جنگوں پہ بھیجتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جبرائیل بھی آئے ہیں، جبرائیل بھی آئے ہیں اپنے ملائکہ کے ساتھ، 70,000 ملک کے ساتھ، ملائکہ کے صفوف ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دائیں ہاتھ۔ اور یہ بہت زیادہ احادیث میں ہے یہ مطلب کہ جب وہ جنگوں میں چلتے تھے تو جبرائیل دائیں ہاتھ پہ ہوتے تھے، میکائیل بائیں ہاتھ پہ ہوتے تھے۔ یا سبحان اللہ، میں نے دیکھا، جب بھی میں نے دیکھا ان کو کہ وہ جنگ پہ جا رہے ہیں تو یہ میں نے منظر دیکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے آقا اپنے مولا کے ساتھ ان کے دائیں قدم 70,000 ملائکہ کے ساتھ چل رہا ہے، اور ان کے بائیں طرف میکائیل علیہ السلام ہے 70,000 ملک کے ساتھ، وَإِلَى مَلَكَ الْمَوْتِ أَمَامَهُ، اور میں دیکھ رہا ہوں ہمیشہ کہ وہ جب جنگ پہ جاتے ہیں تو ملک الموت، فرشتے مرگ جو ہے اینجل آف ڈیتھ، ان کے سامنے چل رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِلَى صَحَابَةٍ تَظِلُّهُ حَتَّى يُرْزَقُ حُسْنَ الظَّفَرِ، اور ان کے سر پر ہمیشہ بادل سایہ ڈالتا ہے جب تک جنگ ہوتی ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت پیروزی عطا کرتا ہے۔ کتاب بصائر الدرجات، اور یہ مختلف کتب میں موجود ہے، مختلف کتب میں موجود ہے کہ جو شورا ہوا تھا عثمان کا، عمر اہل شورا سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے بہت سارے باتیں خطاب کی تھی، ایک جملہ یہی تھا ان کا، قال نبی جعفر علیہ السلام، ہمارے مولا حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام نے فرمایا قال امیر المؤمنین علیہ السلام بعد قتل عثمان حين ناشد القوم، جب عثمان معاف کیجیے گا یہ عثمان کے مقتل کے بعد ہے، عثمان کے مقتل کے بعد اس روایت میں یہ ہے، یہ دوسری روایت میں عمر کے مقتل کے بعد ہے۔ حدیث مناشدہ میں فرمایا نشدتکم اللہ هل فیکم احد سلم علیہ جبرائیل ومیکائیل واسرائیل فی 3,000 من الملائکہ یوم بدر غیری، قالوا اللہم لا۔ صحابہ سے خطاب کیا، آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جنگ بدر میں جبرائیل آئے نوکر کی طرف 1000 ملک کے ساتھ سلام کیا، میکائیل آئے 1000 ملک کے ساتھ سلام کیا، اسرائیل 1000 ملک کے ساتھ آ کر سلام کیا، میرے علاوہ کوئی ہے اس دنیا میں کوئی صحابی
کوئی اہل بیت علیہ، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہو؟ صحابہ سب نے عرض کیا کہ نہیں، اللہ کی قسم آپ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ فضیلت صرف آپ کی ہے۔